اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہمارے ہاں بہت سی روایات بنی اسرائیل کی روایات چلی جاتی ہیں۔ میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے صحیح یا غلط ہونے پر بحث نہیں کرنی، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے، کوئی اخلاقی نتیجہ، اخلاقی بہتری کے لیے کوئی مواد ہمیں ملتا ہے۔ اگر اس میں ہمیں اخلاقی بہتری کے لیے مواد ملتا ہے تو ہمیں اسے لے لینا چاہیے، لیکن اسے ماننا یا اس پر ایمان لانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت جو بنی اسرائیل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا جو کہ بڑا صالح اور نیک اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ اسے خواب میں بتایا گیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری عمر 1000 سال ہے تو وہ اب اس عبادت میں جس رفتار سے وہ پہلے عبادت کیا کرتا، جس انہماک سے وہ پہلے عبادت کیا کرتا تھا، اس میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو گئی، اور وہ یہ سوچنے لگا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، 900 سال عیش کرتے ہیں، اس کے بعد آخری 100 سال جو ہوگا اس میں توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے۔ اسی طرح وہ کرتے کرتے 900 سال پورے ہو گئے۔ جب 900 سال پورے ہوئے تو پھر سوچنے لگا کہ ابھی تو 100 سال پڑے ہیں، 90 سال اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد آخری 10 سال ہوں گے تو ان میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، وہ رحیم و کریم ذات ہے، وہ معاف کر دے گی۔ اس طرح سے اس نے وہ اوپر والے 90 سال بھی ضائع کر دیے۔ پھر جب 90 سال پورے ہو گئے وہ کہنے لگا ابھی جو 10 سال پڑے ہیں، 9 سال اور عیش کر لیتے ہیں، پھر آخری سال میں پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ 1000 سال پورا ہو گیا اور اب توبہ نہ کر سکا۔ یہ ہے بنی اسرائیل کی روایت۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے۔ نتیجہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی نتیجہ ملتا ہے کہ توبہ کے معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب تمہیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرائے کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی مانگ لو، تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی اپنی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس شخص کی مانند پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے توبہ ان کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں تو اس پر فوری طور پر توبہ کر لیتے ہیں، جب انہیں یاد آتا ہے وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، اس کے بعد توبہ کریں گے، ان کو توبہ کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے جیسے شروع میں کہا ہمیں کسی بات کے، کسی بنی اسرائیل کی روایت کے صحیح یا غلط ہونے میں نہیں جانا، صرف اس سے نتیجہ لینا ہے۔ جو ہمیں اس روایت سے، اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ توبہ کے لیے جلدی کرنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے اتنے کام کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں گا، بہت وقت پڑا ہوا میں توبہ کر لوں گا۔ جو یہ سوچے گا وہ کبھی بھی توبہ نہیں کر سکے گا۔ معزز ناظرین، دیکھیے میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا میں آپ کے لیے اچھی باتیں لے کر آتا ہوں تاکہ جو آپ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہم ایسی کہانیاں، ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ ہمارے اس شوق و ذوق میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم مزید شدت سے، مزید دل لگی سے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک اعلیٰ پن پہ جاتا ہے، اور اس میں ہمارا وہ معیار جو بہتر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کی لگن جی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے۔ یہی میرا مقصد ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کے حضور جھکنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔